حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت بحیثیت نواز رسول تو بالکل واضح ہے، آیا ہے، وہ کسی بیان کی محتاج نہیں ہے۔ حضرت امام حسین کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے تھے، کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نوازوں کو اپنے سینے سے لگا کے پالا، کیسی تربیت کی، وہ ہم سب پہ واضح ہے، ہم جانتے ہیں۔ اگر ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحیثیت انسان کے بھی دیکھیں تو وہاں عظمت کے ایسے پہلو سامنے آتے ہیں جو عام حالات میں انسانی بس کے ہیں نہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں تھا کہ میدان کربلا میں شہادت ان کا انتظار کر رہی ہے۔ مکہ سے تشریف لے چلے تھے تو غالباً ایک دن کی مسافت کے بعد ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر واقع کربلا کا پیش آنا واضح ہو گیا تھا۔ تو اکثر ہم یہاں بات کرتے ہیں کہ انسان اگر اپنے ارادوں کو، اپنی خواہشات کو اور اپنی تمناؤں کو رب کے ارادوں کے ماتحت کر دے تو اسے رب کی دوستی نصیب ہو جاتی ہے اور اس کو وہ مقام مل جاتا ہے جس کو اللہ نے اپنے الفاظ میں یوں بیان کیا قرآن میں کہ جو میرا ہو جاتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارک اس ایک چیز کا عملی نمونہ ہے کہ کس طرح سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تمام ارادوں کو، اپنی تمام خواہشات کو اللہ کے ارادوں کے ماتحت کر دیا تھا۔ آسان لفظوں میں کہ کس طرح سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دیا کہ رب جدھر چاہے لگام موڑ دے، وہاں اپنی کوئی خواہش نہیں، وہ کیا جو رب نے چاہا، وہ پسند کیا جو رب نے ان کے لیے پسند کیا۔